بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کبریا نے کچھ سوچ کر کہا، ایمان علی کی آگہی سے ایسا ظاہر ہو رہا ہے جیسے بچے کو اغوا کرنے والے دشمنوں کا کوئی مطالبہ نہیں ہوگا۔ وہ بس تمہارے بیٹے کو حاصل کر کے خوش ہیں، خود کو فاتح سمجھ رہے ہیں۔ ہمارا ایسا کون سا دشمن ہو سکتا ہے جو بغیر کسی مطلب کے اتنا بڑا گیم کھیلے گا؟ بچے کو اغوا کرنے کے بعد وہ کسی بھی قسم کا فائدہ تو ضرور حاصل کرنا چاہے گا، کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچے گا، اسی لیے تو اسے اغوا کیا جائے گا۔ الپا نے کہا، ہمارے مخالفین کی لسٹ میں کالا جادو جاننے والے اور خیال خوانی کرنے والے 3 زبردست دشمنوں کا اضافہ ہوا ہے۔ جے بلرام اور بھنڈاری پاپا کو اپنے شکنجے میں لے کر انہیں بھیڑ چرانے کے سلسلے میں ناکام ہوئے تھے۔ ایسی ناکامی پر بری طرح جنجلائے ہوئے ہیں، پاگل کتوں کی طرح ان کی بو سونگھتے پھر رہے ہیں۔ دشمنی کا یہ حملہ ان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ وہ نانا کو حاصل کرنے کے لیے نواسے کو مہرا بنا سکتے ہیں۔ علی نے گہری نیند میں ڈوبے ہوئے بیٹے کو دیکھا۔ دشمنی گریٹ ایشورا کی طرف سے ہونے والی تھی یا قابلین کی طرف سے یا جے بلرام اور بھنڈاری کی طرف سے؟ دشمن کوئی بھی ہوتا، مگر یہ اٹل حقیقت سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ معصوم بچہ مصائب میں گرنے والا تھا۔ علی دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر التجائیں کر رہی تھی کہ کسی بھی طرح ایمان علی کی آگاہی تبدیل ہو جائے، بچے پر آنے والی مصیبت ٹل جائے۔ زندگی میں اکثر ہونی انہونی تبدیل ہو جاتی ہے، نہ جانے فرات کے نواسے کے ساتھ کیا ہونی ہونے والی تھی، وہ انہونی بن سکتی تھی یا نہیں۔ وہ تانترک گرو مہاراج اس اجنبی کی موجودگی کے باعث پریشان تھا، اس کی تپسیا میں رکاوٹ پیدا ہو رہی تھی۔ وہ اس سے نمٹنے کے لیے اپنے جانباز چیلوں کے علاوہ 3 دامادوں کو بلانا چاہتا تھا، لہذا خیال خوانی کی پرواز کرتا ہوا جے بلرام اور بھنڈاری کے پاس پہنچ گیا۔ وہ تینوں خیال خوانی کے ذریعے ایک اہم کانفرنس میں شریک تھے۔ بھارتی وزیر خارجہ نے ایک خفیہ اجلاس منعقد کیا تھا۔ اس اجلاس میں امریکہ کے یوگا جانے والے آرمی افسران اور بھارتی اکابرین موجود تھے۔ وہاں جے بلرام، بھنڈاری اور امریکی ٹیلی پیتھی جانے والے اپنے اپنے علاقوں کے اندر آ کر موجود اہم مسائل پر گفتگو کر رہے تھے۔ ایک اہم مسئلہ یہ تھا کہ یوگا جاننے والے آرمی کے افسران پاکستان کے خلاف بھارت کے مطالبات ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، ہم یوگا میں مہارت رکھتے ہیں، ہمارے یوگا جاننے والے مائیکل اور گائیڈی البرٹ کے دماغوں میں کبھی کوئی نہیں آ سکتا تھا، مگر نہ جانے جے بلرام اور بھنڈاری کیسے ہمارے اندر گھس آئے۔ انہیں اپنے دماغوں سے بھگانے کے لیے ہمیں مجبوراً روحانی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی امداد حاصل کرنی پڑی۔ دوسرے اعلیٰ افسر نے کہا، اب ہم پہلے کی طرح محفوظ ہیں، جے بلرام اور بھنڈاری ہمارے اندر کبھی نہیں آ سکیں گے، نہ ہمیں غلام بنا سکیں گے، نہ ہم سے جبراً کوئی کام لے سکیں گے۔ بھنڈاری نے کہا، تم نے ہمارا راستہ روک دیا ہے، کیا یہ سمجھتے ہو کہ وہ مسلمان پوری طرح تمہارے دماغوں کو لاک کر چکے ہیں؟ کیا وہ چپ چاپ تمہارے اندر نہیں آتے ہوں گے؟ ہمارے یوگا جانے والے مائیکل اور گائیڈی البرٹ کے دماغوں میں کبھی کوئی نہیں آ سکتا تھا، مگر نہ جانے جے بلرام اور بھنڈاری کیسے ہمارے اندر گھس آئے۔ انہیں اپنے دماغوں سے بھگانے کے لیے ہمیں مجبوراً روحانی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی امداد حاصل کرنی پڑی۔ دوسرے افسر نے کہا، اب ہم پہلے کی طرح محفوظ ہیں، جے بلرام اور بھنڈاری ہمارے اندر کبھی نہیں آ سکیں گے، نہ ہمیں غلام بنا سکیں گے، نہ ہم سے جبراً کوئی کام لے سکیں گے۔ بھنڈاری نے کہا، تم نے ہمارا راستہ روک دیا ہے، کیا یہ سمجھتے ہو کہ وہ مسلمان پوری طرح تمہارے دماغوں کو لاک کر چکے ہیں؟ کیا وہ چپ چاپ تمہارے اندر نہیں آتے ہوں گے؟ بلرام نے کہا، بے شک آتے ہوں گے، ان مسلمانوں نے ہمارا راستہ روک کے اپنے لیے راستہ ہموار کیا ہے۔ وہ چپ چاپ تمہارے اندر رہتے ہوں گے، تمہارے اہم راز معلوم کرتے ہوں گے۔ جے نے کہا، ایک سیدھی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ تم سب نے ہم سے نجات حاصل کر لی ہے پر مسلمانوں کے غلام بن گئے ہو۔ یوگا جاننے والے ایک افسر نے کہا، انہوں نے ہمیں غلام نہیں بنایا ہے، وہ ہمیں کسی طرح مجبور نہیں کر رہے ہیں، ہم سے ناجائز مطالبات نہیں منوا رہے ہیں۔ راج ایجنسی کے ڈائریکٹر نے کہا، ابھی نہ صحیح مگر کچھ عرصے بعد یہ مسلمان اپنا رنگ دکھائیں گے تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ اور ذرا اس نئے مسئلے پر بھی دھیان دو کہ سونیا پھر سے زندہ ہو گئی ہے، پھر سے مسائل پیدا کرنے والی ہے، یقیناً فرحات بھی کسی نہ کسی روز اچانک ہی سامنے آ کر دھماکہ کرے گا۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری ارون پربھاکر نے کہا، یہ مسلمانوں کی آسمانی کتاب میں لکھا ہے کہ یہودی اور عیسائی کبھی مسلمانوں کے دوست بن کر نہیں رہ سکیں گے۔ اس بات کو یوں سمجھو کہ مسلمان کبھی تمہارے دوست اور وفادار نہیں ہوں گے، تم ان سے ہمیشہ دھوکہ کھاتے رہو گے۔
ایک یوگا جاننے والے افسر نے کہا، جب ہم دھوکہ کھائیں گے تب دیکھا جائے گا، ابھی ہم مطمئن ہیں، پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیتے ہیں، کسی مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والے کو بھی اپنے اندر نہیں آنے دیتے۔ اور جہاں تک سونیا فرہاد کا معاملہ ہے تو یہ بات اچھی طرح ہماری سمجھ میں آ گئی ہے کہ شاید ان سے نمٹتے رہنے کے لیے ہی ہم اس دنیا میں آئے ہیں، نہ جانے اس سلسلے کا اختتام کیا ہوگا، کب ہوگا۔ دوسرے افسر نے کہا، بہتر ہے ابھی ہم سونیا فرہاد کے اور ٹیلی پیتھی کے معاملات میں نہ الجھیں، ہمیں بھارت اور امریکہ کے سیاسی معاملات پر گفتگو کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمارا سب سے پہلا اور اہم سوال یہ ہے کہ امریکہ کے لیے بھارت اہم ہے یا پاکستان؟ آرمی افسر نے کہا، جغرافیائی اعتبار سے دونوں ہی اہم ہیں۔ چین اور روس تمہاری شمالی سرحدوں سے جنوبی مغربی ایشیا میں داخل ہو سکتے ہیں، انہیں روکنے کے لیے ہم پاکستان اور بھارت دونوں سے ہی دوستی اور اتحاد رکھتے آئے ہیں اور آئندہ بھی رکھنا چاہیں گے۔ ایک بھارتی نیتا نے کہا، چین کبھی ہمارا سب سے بہترین دوست تھا، پھر ہمارے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں، پہلے جیسی دوستی نہیں رہی، لیکن پھر ایک بار دوستی اور اتحاد قائم ہو سکتا ہے۔ ایک بھارتی وزیر نے کہا، اگر امریکہ پاکستان کو ہمارے مقابلے میں مضبوط کرے گا تو ہم چین اور روس سے اتحاد کریں گے، دونوں ملکوں کی فوجوں کو پیش قدمی کا راستہ دیں گے، تب کیا ہوگا؟ امریکی عہدیدار نے کہا، ہم کبھی ایسا نہیں چاہیں گے، بھارت ہمارے لیے ناگزیر ہے، ہم ہر قیمت پر تم سے اتحاد رکھیں گے۔ کیسے رکھو گے؟ ہم پاکستان کو کمزور بنانا چاہتے ہیں جبکہ تمہاری دوستی اسے مضبوط بنا رہی ہے۔ اس ملک میں اقتصادی بحران آتا ہے تو تم اسے کروڑوں اربوں ڈالرز دیتے ہو، جنگی طیارے اور جدید اسلحہ بھی دیتے رہتے ہو، وہ ملک گرتے گرتے پھر سنبھل جاتا ہے۔ امریکی اعلیٰ عہدیدار نے کہا، ہم پاکستان کی امداد نہیں کریں گے تو چین اور روس بڑھ چڑھ کر اس کی امداد کے لیے آ جائیں گے، ان دو ممالک کے لیے شمالی سرحدیں کھل جائیں گی۔ ایک نے کہا، پاکستان بھی ہمارے بھارت کا ایک حصہ تھا، اگر امریکہ ہمارا بھرپور ساتھ دے گا تو یہ پڑوسی ملک مٹ سکتا ہے، ہم سے چھینا ہوا یہ حصہ ہمیں واپس مل سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم تمہارا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ کیا تم پاکستان پر جنگ مسلط کر دینا چاہتے ہو؟ ہم دونوں مل کر اسے نابود کر سکتے ہیں۔ یہ کیوں بولتے ہو کہ وہ ایٹمی طاقت بن چکا ہے؟ اگر ہماری راہ تنظیم اور تمہاری CIA یہ معلوم کر لے کہ پاکستان کا جوہری اثاثہ کہاں چھپا کر رکھا گیا ہے اور کس طرح حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں تو ہم ایک ہی دن میں اس کی ایٹمی قوت کو تباہ کر دیں گے۔ ایک امریکی آرمی کے افسر نے کہا، وہی ایک اسلامی ملک ایٹمی قوت بنا ہوا ہے، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اس سے یہ قوت چھین لی جائے، مسلمانوں کو اس حد تک آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ ہم اس سلسلے میں پلاننگ کر چکے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کرو گے؟ وہ بولا، ہم نے بابا صاحب کے ادارے سے وعدہ کیا ہے، وہ جے بلرام اور بھنڈاری کو ہمارے اندر نہیں آنے دیں گے تو ہم پاکستان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ بھنڈاری نے کہا، تم تو بے وجہ ہم سے ڈر رہے ہو، ہم سب کے سامنے قسم کھائیں گے، وہ کیا بولتے ہیں، ہاں لکھا پڑھی کریں گے، یہ معاہدہ کریں گے کہ کبھی کالا جادو اور ٹیلی پیتھی کا ہتھیار تمہارے خلاف استعمال نہیں کریں گے۔ روہا کے ڈائریکٹر نے کہا، تمہیں جے بلرام اور بھنڈاری پر بھروسہ کرنا ہوگا، نہیں کرو گے تو بھارت سے تمہارا سیاسی اتحاد نہیں ہوگا، ہم چین اور روس کی لابی میں چلے جائیں گے۔ یوگا جانے والے افسر نے کہا، پلیز ہماری مجبوریوں کو سمجھو، کوئی ایسا درمیانی راستہ نکالو کہ پاکستان اور بھارت دونوں سے ہمارا اتحاد قائم رہے۔ ایسا تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم بظاہر پاکستان سے دوستی نبھاؤ مگر در پردہ ہمارا ساتھ دیتے رہو۔ روحانی ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے ہماری دوگلی پالیسی چھپی نہیں رہے گی۔ بلرام نے کہا، ہم کالے جادو سے چھپا لیں گے، ایک بار ہم پر بھروسہ کر کے دیکھو، انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ راہ کے ڈائریکٹر نے کہا، ہماری راہ ایجنسی تمہاری CIA اور اسرائیل کی موساد تنظیم بڑی رازداری سے لائن آف ایکشن بنائیں گی اور پاکستان کے جوہری اثاثے تک ضرور پہنچیں گی۔ ایک سیاسی نیتا نے کہا، ایران بھی ایٹمی قوت بننے جا رہا ہے، ہم نے پاکستان کی کمر نہ توڑی تو دوسرے اسلامی ممالک بھی جوہری قوت حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ ارون پربھاکر نے کہا، تاریخ بتاتی ہے کہ ہم یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کا ہمیشہ گٹھ جوڑ رہا ہے، مسلمانوں نے کبھی ہم سے اتحاد نہیں کیا، تم تاریخی حقائق کے خلاف مسلمان ٹیلی پیتھی جانے والوں سے ڈرو گے، جے بلرام اور بھنڈاری کے خلاف ان سے امداد حاصل کرتے رہو گے تو جلدی ہی پچھتاؤ گے۔ یوگا جاننے والے افسر نے کہا، ہم مسلمانوں پر کبھی بھروسہ نہیں کریں گے، ان سے برائے نام دوستی اور اتحاد رکھیں گے، لیکن انہیں ہماری دوگلی پالیسی کا علم ہوگا تو وہ ہمارے جانی دشمن بن جائیں گے۔ وہ دشمن بن جائیں گے تو ہم تماشا نہیں دیکھیں گے، انہیں منہ توڑ جواب دیں گے۔ ویسے اطمینان رکھو، انہیں کبھی تمہاری دوگلی پالیسی کا علم نہیں ہوگا۔ یورپ اور امریکہ کے حکمرانوں کی یہ سیاسی اور جغرافیائی مجبوری تھی، وہ ہر قیمت پر پاکستان اور بھارت کو دوست اور اتحادی بنائے رکھنا چاہتے تھے، دو میں سے کسی ایک ملک کی بھی ناراضی مول لینا نہیں چاہتے تھے۔
رائے ایجنسی، خفیہ تنظیم موساد اور CIA کے اعلیٰ افسران نے یوگا جاننے والے افسران کو یقین دلایا کہ بابا صاحب کا ادارے والوں کو ان کی دوہری پالیسیوں کا علم نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ سیاست میں دوہری پالیسیوں اور طرح طرح کے ہتھ کنڈوں سے کام لیا جاتا ہے۔ یوں بدلتے ہوئے حالات کا بڑی چال بازیوں سے سامنا کیا جاتا ہے، لہٰذا یوگا جاننے والوں کو روحانی ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ بہرحال اس کانفرنس میں یہ طے پایا کہ امریکی آرمی کے یوگا جاننے والے افسران بڑی رازداری سے رائے ایجنسی، موساد اور CIA والوں کو پاکستان میں مستحکم کریں گے۔ یہ سراغ لگائیں گے کہ پاکستان کے جوہری اثاثے کہاں محفوظ کیے گئے ہیں اور انہیں محفوظ رکھنے کے لیے کیسی حکمت عملی سے کام لیا جا رہا ہے۔ مزید یہ کہ پاکستان کو دوست بنائے رکھنے کے لیے بظاہر کروڑوں ڈالرز کی امداد دی جائے گی، لیکن در پردہ اس کے اہم رازوں تک پہنچ کر اسے اس درجہ کمزور بنایا جائے گا کہ اس کی ایٹمی قوت صفر ہو کر رہ جائے گی۔ ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے۔ امریکی اکابرین نے اپنے بدترین حالات میں فرحات سے سمجھوتا کیا، دوست بن کر رہنے کی قسمیں کھائیں، پھر حالات بہتر ہوتے ہی اپنے سیاسی معاملات کے پیش نظر ساری قسمیں اور وعدے بھول گئے۔ اس بار بھی وہ یہی کرنے والے تھے۔ کانفرنس کے اختتام پر گرو مہاراج نے بھنڈاری کے اندر آ کر اسے مخاطب کیا، تم تینوں کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، فوراً میرے پاس آؤ، میں بہت پریشان ہوں۔ بھنڈاری نے جے اور بلرام سے کہا، مہاراج پریشان ہیں، ہمیں ابھی آنے کو بول رہے ہیں۔ جے نے کہا، مہاراج تو کبھی پریشان نہیں ہوتے، وہ تو دوسروں کی نیندیں اڑاتے رہتے ہیں، لگتا ہے ان کو فرحات کی سنگن مل رہی ہے۔ وہ تینوں اس کے اندر پہنچ گئے، خیال خوانی کے ذریعے اس برف پوش علاقے کے غار میں آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی کہا، مہاراج کی جے ہو۔ بھنڈاری نے کہا، ہم نے پہلی بار تمہارے منہ سے یہ بات سنی ہے کہ تم پریشان ہو۔ جے نے کہا، تم تو بڑی بڑی مصیبتوں کو ایک پھونک میں اڑا دیتے ہو، کیا فرحات کی کوئی خبر مل رہی ہے؟ گرو مہاراج نے کہا، مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے، فرحات اس غار میں چھپا ہوا ہے۔ کیا تم نے اس سے باتیں کی ہیں؟ وہ کیا بولتا ہے؟ نہ کچھ بولتا ہے نہ سنتا ہے۔ نماز کے وقت ایک چٹان پر اس کی جھلک دکھائی دیتی ہے، میں نے اس کی صورت بھی نہیں دیکھی ہے۔ کیا تم نے معلوم کیا ہے وہ کس راستے سے آتا جاتا ہے؟ یہ معلوم کرنے کے لیے مجھے اس غار کے پیچیدہ حصوں میں جانا ہوگا۔ میں نے ترشول سے اس پر حملہ کیا تھا، وہ ہتھیار اس کے پاس پہنچ گیا ہے، میں اکیلا ہوں، نہتا بھی ہو گیا ہوں، وہ کسی بھی وقت آ کر اس ترشول سے مجھے ہلاک کر سکتا ہے۔ تم اپنے چیلوں کو بلاؤ اور ان کے دماغوں میں رہ کر اس گپھا کے اندر دور تک اس کو کھوجو۔ میں نے اپنے خاص چیلوں کو بلایا ہے، وہ تگڑے پہلوان بھی ہیں اور کالے منتر بھی جانتے ہیں، آج شام تک یہاں پہنچ جائیں گے۔ جے نے پوچھا، فرحات کب سے یہاں ہے؟ ایک دن اور ایک رات گزر چکی ہے، آج دوسرا دن ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ دوپہر کی نماز پڑھ کر گیا ہے، شام کو پھر آئے گا۔ بھنڈاری نے کہا، اس نے اب تک تم پر حملہ نہیں کیا ہے، تم سے کچھ بولتا بھی نہیں ہے، صرف نماز پڑھنے ادھر آتا ہے پھر چلا جاتا ہے۔ بلرام نے پوچھا، وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اس ویرانے میں، اس گپھا میں کیوں آتا ہے؟ گرو مہاراج نے کہا، بس ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، میں فرحات کو غلام بنانے کے لیے کٹن تپسیا کرنا چاہتا ہوں اور وہ نہیں چاہتا۔ میں منتر پڑھتا ہوں تو وہ کچھ نہیں بولتا، مگر نماز کے وقت اس کی آواز گونجتی ہے، میرے منتروں کو گڑبڑا دیتی ہے۔ بلرام نے کہا، اب ہم آ گئے ہیں، سوچ کی لہروں کی مدد سے تمہارے سننے کی حس کو اور کانوں کو بند کر دیں گے، پھر تم کو نہ اس کی آواز سنائی دے گی نہ منتر پڑھنے میں کوئی رکاوٹ ہوگی۔ جے نے کہا، تم سے دشمنی کرنے کی جرت کوئی نہیں کرتا، ادھر آنے والا ضرور فرحاد ہی ہے، ہم تمہارے چیلوں کے دماغوں میں رہ کر اس کو ڈھونڈ نکالیں گے، وہ چھپ کر نہیں رہ سکے گا۔ وہ آپس میں بول رہے تھے، ایک اجنبی کو اپنی گرفت میں لینے اور اس کی حقیقت معلوم کرنے کی تدبیریں سوچ رہے تھے۔ چیلوں کے آنے کے بعد اپنی تدابیر پر عمل کرنے والے تھے۔ ایسے میں عصر کا وقت ہو گیا، وسیع و ریز غار کے سناٹے میں اذان گونجنے لگی۔ گرو مہاراج نے کہا، سنو، اس کی آواز سنو، وہ آ گیا ہے۔ وہ تیزی میں چلتا ہوا آواز کی سمت جاتے ہوئے بولا، ابھی تم تینوں میری آنکھوں سے دیکھو گے، وہ پوری طرح دکھائی نہیں دیتا ہے، کبھی بولتا بھی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، بس سفید لباس ہے، وہ لباس آتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ وہ بولتا ہوا تیز رفتاری سے چلتا ہوا اس اونچی چٹان کے نیچے آیا، اوپر اس کا لباس جھلک رہا تھا۔ جے بلرام اور بھنڈاری اس کے اندر رہ کر دیکھ رہے تھے۔ وہ اذان کے بعد کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، انہیں کلام پاک کی آیتیں سنائی دینے لگیں۔ مہاراج نے کہا، وہ نماز پڑھ رہا ہے، میں کچھ بولوں گا تو یہ جواب نہیں دے گا۔ بلرام نے کہا، تم نماز کے بعد اس کو پکارو۔ یہ نماز کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتا، کچھ کہے سنے بغیر چلا جاتا ہے، اس کو کچھ تو بولنا چاہیے، ہم سے باتیں کرنا چاہیے۔
تم اس کو پکارو تو صحیح۔ اس نے چٹان کی طرف سر اٹھا کر اسے مخاطب کیا، اے سنو، تم مجھ سے بولتے کیوں نہیں ہو؟ کچھ تو بولو، آخر کب تک ایسی حرکتیں کرتے رہو گے؟ صرف اتنا ہی بتا دو، مجھے پریشان کیوں کر رہے ہو؟ وہ عبادت میں مصروف نہ ہوتا تب بھی نہ بولتا۔ اس نے جھنجھلا کر کہا، یہ نہیں بولے گا، مجھے غصہ دلاتا رہے گا۔ اس کی حرکتوں سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ تپسیا کرنے سے روکتا رہے گا۔ جے نے کہا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تمہاری تپسیا مکمل ہوگی تو اس کو نقصان پہنچے گا۔ یہ فرہاد ہی ہے، اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے ادھر آیا ہے۔ بلرام نے کہا، ہم اسے ادھر رہنے نہیں دیں گے، تمہارے چیلوں کو الاکار بنا کر اس سے مقابلہ کریں گے، اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بھنڈاری نے کہا، ہم کو اپنی پچھلی ناکامیاں بھولنا نہیں چاہیے، ذرا اس پہلو سے بھی سوچو، اس کو گپھا سے بھگا نہ سکے تو کیا ہوگا؟ گرو مہاراج نے کہا، اور کیا ہوگا؟ میں اسے شکنجے میں لینے والی تپسیا نہیں کر سکوں گا۔ کیوں نہیں کر سکو گے؟ ہم تمہارے درجنوں چیلوں کے ساتھ رہ کر تمہاری نگرانی کریں گے، اس کو پاس بھی نہیں پھٹکنے دیں گے۔ جے نے کہا، ہاں، اس طرح تم 40 دنوں تک آرام سے تپسیا کرتے رہو گے۔ مہاراج نے کہا، تم سب جسمانی طور پر میری حفاظت کرو گے، وہ مجھ پر حملہ کرنے نہیں آئے گا، مگر مشکل یہ ہے کہ وہ میرے اندر سے نکلنے والے منتروں کو روکتا ہے۔ کیا وہ روکنے کے لیے تمہارے اندر آتا ہے؟ میرے اندر کوئی نہیں آ سکتا، لیکن وہ اونچی آواز میں پڑھتا ہے تو وہ آواز اور اس کے الفاظ میرے منتروں سے ٹکراتے ہیں، تب میں پڑھتے پڑھتے بھول جاتا ہوں۔ بھنڈاری نے کہا، اب ہم آ گئے ہیں، ہم سوچ کے اور کالے منتروں کے ذریعے تمہارے سننے کی حس کو وقتی طور پر بند کر دیں گے۔ بلرام نے کہا، یوں سمجھو کہ تمہارے کان بند ہو جائیں گے، یوں سنسار کی کوئی آواز کانوں سے تمہارے دماغ تک نہیں پہنچے گی۔ اس نے کہا، ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، میں بھی اس اجنبی کو خاموش کر دینے والا منتر پڑھوں گا، تم تینوں مجھ پر عمل کرتے رہو، اس کی آواز کو مجھ تک پہنچنے نہ دو۔ وہ ایک بڑے سے پتھر پر آ کر پلتھی مار کر بیٹھ گیا، پھر چٹان کی بلندی پر اس کی جھلک دیکھتے ہوئے منتر پڑھنے لگا۔ اس نے کالے منتر کی شروعات کی تو جیسے چمتکار ہو گیا، اجنبی کی آواز بند ہو گئی، مقدس آیات سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے خوش ہو کر کہا، جے مہا کالی، تیرا بچہ نہ جائے خالی، تو اپنے بھکتوں کا ساتھ نہیں چھوڑتی، دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دیتی ہے۔ اس نے جے بلرام اور بھنڈاری سے کہا، تم لوگوں کا عمل کامیاب ہو رہا ہے، اس اجنبی کی آواز میرے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ بلرام نے کہا، مہاراج، ہم نے تو ابھی منتر پڑھنا شروع بھی نہیں کیا ہے، نہ ہی ٹیلی پیتھی کے ذریعے تمہارے کان بند کیے ہیں۔ مہاراج نے پوچھا، پھر اس کی آواز میرے منتروں سے کیوں نہیں ٹکرا رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ چپ ہو گیا ہے، شاید نماز پڑھ چکا ہے۔ اس نے مایوس ہو کر سر اٹھا کر دیکھا، وہ وہاں نہیں تھا، اس کا لباس نہیں جھلک رہا تھا۔ وہ غصے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، گرجتے ہوئے بولا، اے تم کہاں جا کر منہ چھپاتے ہو؟ آج کے بعد نہیں چھپ سکو گے، اپنی بھلائی چاہتے ہو تو سامنے آ جاؤ، منہ دکھاؤ، مجھ سے بات کرو۔ جے بلرام اور بھنڈاری بھی گرو مہاراج کی آنکھوں کے ذریعے ادھر دیکھ رہے تھے۔ اس نے کہا، چٹان خالی ہے، اس کا لباس بھی نہیں جھلک رہا ہے۔ دوسرے نے کہا، شاید وہ چھپ گیا ہے اور چھپ کر تم کو دیکھ رہا ہے۔ مہاراج نے کہا، بہت ہو گیا، اب میں اسے برداشت نہیں کروں گا، میرے چیلے یہاں پہنچنے ہی والے ہیں، میں ابھی معلوم کرتا ہوں کہ وہ کہاں ہیں۔ اس نے خیال خونی کے ذریعے اپنے ایک چیلے کو مخاطب کیا، تم کہاں ہو، کب تک یہاں پہنچو گے؟ وہ برف سے ڈھکی ہوئی ایک وادی سے گزر رہے تھے۔ اس نے جواب دیا، ہم بہت قریب آ گئے ہیں، 1 گھنٹے کے اندر آپ کے چرنوں میں ہوں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں تم تعداد میں 4 ہو، باقی 2 کہاں ہیں؟ گرو دیو، ہمارا ایک ساتھی دارجلنگ پہنچتے ہی بیمار ہو گیا تھا، آگے سفر کرنے کے قابل نہیں رہا تھا، اس لیے واپس چلا گیا۔ اس نے پوچھا، اور دوسرا کہاں ہے؟ وہ ذرا چپ رہا، پھر بولا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ایک گھاٹی سے گزر رہے تھے، آپ نے ہمیں ریوالور اور ترشول لانے کو بولا تھا۔ ترشول میرے پاس ہے، ریوالور اس کے پاس تھا، اچانک ہی ہمیں کہیں سے ایک بلی کی آواز سنائی دی۔ کیا؟ گرو مہاراج نے حیرانی اور بے یقینی سے پوچھا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس علاقے میں بلی چوہے زندہ نہیں رہ سکتے، پھر تم نے بلی کی آواز کہاں سے سن لی؟ صرف سنی ہی نہیں ہے، میں نے اور میرے ساتھیوں نے اس کی ایک جھلک بھی دیکھی ہے۔ اس نے اچانک ہی برفانی ٹیلے سے چھلانگ لگا کر ہمارے اوپر حملہ کیا تھا، پتہ نہیں کیوں جھنجھلاتی اور چیختی رہی تھی۔ دوسرے چیلے نے کہا، اس وقت ہم ایک ٹیلے سے گزر رہے تھے، وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا اور ڈھلان کی طرف گرا تو ہم اسے پکڑ نہ سکے، وہ لڑکتا ہوا گہری کھائی میں جا کر ہمیشہ کے لیے گم ہو گیا۔ ایک اور چیلے نے کہا، بلی جیسے اسے ایک ساتھی پر حملہ کرنے آئی تھی، فوراً ہی پلٹ کر چھلانگیں لگاتی ہوئی ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ مہاراج نے کہا، کیا تم اسے فوراً گولی نہیں مار سکتے تھے؟ کیسے مارتے؟ ریوالور اس کے پاس تھا جو گہری کھائی میں چلا گیا۔
وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دشمن کو مارنے کے لیے ریوالور بہت ضروری تھا۔ ہم کیا کریں مہادیو؟ یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ بلا اچانک ہی کہیں سے آ جائے گی۔ ویسے ہمارے پاس ترشول ہے، ترشول ہمارے دشمن کے پاس بھی ہے، ہم دور سے اس کا نشانہ لے کر اسے موت کے گھاٹ نہیں اتار سکیں گے۔ وہ غصے میں دل ملا رہا تھا۔ اس نے کہا، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، تم لوگ یہاں جلد سے جلد پہنچنے کی کوشش کرو۔ وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ جے بلرام اور بھنڈاری اس کے اندر رہ کر تمام باتیں سن رہے تھے۔ وہ دونوں بلی کے ذکر پر چونک گئے تھے۔ بھنڈاری نے کہا، مہاراج، ایک بہت ہی خوبصورت ناری ہمارے شکنجے میں تھی، ہم نے اسے بلی کے شریر میں قید کر دیا تھا، شاید وہ ادھر آئی ہے۔ جب وہ تمہارے شکنجے میں تھی تو ادھر کیسے آ گئی؟ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ اس کو اچانک ہی ہمارے منتروں سے نجات مل گئی تھی، اب وہ ہماری مٹھی میں نہیں آ رہی ہے۔ جب تمہارے منتر بے اثر ہو گئے ہیں تو اسے بلی کے شریر سے بھی نکل جانا چاہیے۔ جب تک تم جیسے تانترک مہاراج اسے بلی کے شریر سے نکال کر کسی لڑکی کے شریر کے اندر نہیں پہنچائیں گے، تب تک وہ بلی ہی رہے گی۔ اس نے میرے ایک چیلے پر حملہ کیا، اسے کھائی میں گرا کر ہمیں ریوالور سے محروم کر دیا۔ یوں سمجھو اس نے ہمارے اجنبی دشمن کے لیے بڑا کام کیا ہے۔ وہ ذرا سوچنے کے بعد بولا، کیا وہ جانتی ہے کہ تم سب میری امداد کے لیے یہاں آئے ہوئے ہو؟ کیا اس نے انتقام لینے کے لیے ہمارے ایک آدمی کو مار ڈالا ہے اور ہم سے ایک ہتھیار چھین لیا ہے؟ جے نے کہا، اگر یہ وہی ہے تو پھر ضرور دشمنی کرنے آئی ہے۔ تو پھر خیال خوانی کے ذریعے اس لڑکی کے اندر جاؤ، معلوم کرو وہ کہاں ہے، کیا کر رہی ہے۔ ہم کئی بار کوششیں کر چکے ہیں، ہماری سوچ کی لہروں کو اس کا دماغ نہیں مل رہا ہے۔ اگر وہ کسی طرح بلی کا شریر چھوڑ چکی ہے تو اس کی آتما ہمارے منتروں کے شکنجے میں نہیں آ رہی ہے۔ گرو مہاراج نے پریشان ہو کر کہا کہ اسے روحانی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا سہارا مل گیا ہے۔ انہیں اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ وہ روحانی ٹیلی پیتھی کے متعلق کچھ زیادہ نہیں جانتے تھے۔ روحانی عمل کو ایسا جادو سمجھتے تھے جس کے آگے ان کا کالا جادو بے اثر ہو جاتا تھا۔ پھر وہ چاروں ہی ایک دم سے چونک گئے۔ کہیں سے ہلکی ہلکی میاؤں کی آواز سنائی دی تھی۔ اگرچہ بلی کی آواز بے ضرر ہوتی ہے، وہ شیر کی دہاڑ اور درندے کی للکار نہیں ہوتی، مگر اس وقت وہ ان 3 جنم ساتھیوں کے لیے ایک چیلنج بنی ہوئی تھی کہ ایسے نکلنے کے بعد پھر ان کی گرفت میں نہیں آ رہی تھی۔ گرو مہاراج آواز کی سمت گھوم گیا۔ وہ دھیمی سی آواز چاروں طرف گونج کر رہ گئی تھی۔ وہ دوسری طرف گھوم کر اندازہ کرنے لگا کہ بلی کہاں ہوگی۔ اس پر واضح طور پر آواز سنائی دی۔ وہ چلتا ہوا اسی چٹان کی طرف جانے لگا جہاں وہ اجنبی نماز پڑھتا تھا۔ جے نے کہا، مہاراج، وہ بلی یہاں آ گئی ہے، یہ وہی ہوگی جس نے ایک چیلے کی جان لی ہے۔ مہاراج نے کہا، اگر یہ تمہاری دشمن بلی ہے تو پھر مجھ سے بھی دشمنی کرنے آئی ہے۔ بلرام نے کہا، اس کی کیا مجال کہ تم سے دشمنی کرے، نظر آئے گی تو ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ نظر آ گئی۔ گرو مہاراج نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ اسی چٹان پر کھڑی ہوئی تھی جہاں وہ اجنبی نماز پڑھتا تھا۔ اس وقت وہ نہیں تھا، نماز کے وقت آنے والا تھا۔ بلی وہاں تن کر کھڑی ہوئی تھی، اسے گور گور کر دیکھ رہی تھی۔